رات کی تاریکی ہر طرف چھا چکی تھی۔ گاؤں کے سب لوگ اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں نے کئی بار بتایا تھا کہ اس رات باہر نکلنا منع ہے کیونکہ یہ رات چڑیل کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سالوں پہلے اس گاؤں میں ایک خوبصورت عورت رہتی تھی جس کا نام سلمیٰ تھا۔ سلمیٰ کی خوبصورتی پورے علاقے میں مشہور تھی، لیکن قسمت نے اس کے ساتھ بے وفائی کی۔ اس کا شوہر ظالم اور بے وفا نکلا جس نے اسے دھوکہ دے کر دوسری شادی کر لی۔ سلمیٰ کو اس بے وفائی کا صدمہ برداشت نہ ہوا اور وہ ایک دن اچانک مر گئی۔ اس کے مرنے کے بعد گاؤں میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ رات کے وقت لوگ غائب ہونے لگے اور صبح ان کی لاشیں گاؤں کے قریب جنگل میں ملی جاتیں۔ سب کہتے تھے کہ سلمیٰ چڑیل بن کر واپس آ گئی ہے اور وہ بدلہ لینے آئی ہے۔ کہانی اس رات کی ہے جب گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے ان کہانیوں کو جھوٹ سمجھا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ جنگل میں جا کر اس چڑیل کے وجود کو ثابت کریں گے۔ چار دوست علی، کاشف، اسلم اور عمران رات کے وقت اپنے ہتھیار لے کر جنگل کی طرف نکل پڑے۔ گاؤں کے بزرگوں نے انہیں روکا لیکن وہ ماننے کو تیار نہ تھے۔ جنگل میں گھستے ہی انہیں عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اور ہوا کا شور بڑھنے لگا۔ اچانک ایک لمبی سفید لباس میں ملبوس عورت ان کے سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ زرد تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، سلمیٰ تھی۔ علی نے اسے دیکھتے ہی فائر کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور بندوق اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ سلمیٰ نے اپنی لمبی ناخنوں سے اس کے گلے پر وار کیا اور وہ چیخ مار کر زمین پر گر پڑا۔ باقی دوست خوف کے مارے بھاگنے لگے لیکن کوئی بچ نہ سکا۔ چڑیل نے ایک ایک کر کے سب کو مار ڈالا۔ اگلی صبح گاؤں والے جنگل میں گئے تو وہاں چاروں دوستوں کی لاشیں پڑی تھیں جن کے چہرے خوف سے اکھڑے ہوئے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا لیکن گاؤں والے جانتے تھے کہ یہ چڑیل کا انتقام تھا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اس گاؤں میں رات کے وقت کوئی باہر نہیں نکلتا کیونکہ سلمیٰ کی روح اب بھی بدلہ لینے کے لیے جنگل میں